ایک لڑکی نے سوال کی کہ وہ انسان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیا میری دعائیں انہیں واپس لا سکتی ہے؟ جی بالکل، کیا دعاؤں سے بڑھ کر بھی کچھ ہے دنیا میں؟ دعائیں تو آپ کا بگڑا مقدر سنوار سکتی ہے۔ آپ اللہ پر ٹرسٹ رکھیں، آپ کے حق میں جو ہوگا بہترین ہوگا، وہ ضرور آپ کو عطا ہوگا، نہیں تو اللہ پاک آپ کا دل بدل دے گا اور آپ کو سکون عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پلانس آپ کے سوچ و گمان میں بھی نہیں، اللہ بہتر نہیں بہترین دیتا ہے، سو اسی لیے پرسکون رہے، جو بھی ہوگا وہ بہترین ثابت ہوگا آپ کے حق میں ایک دن انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے لیے اتنا بہترین فیصلہ نہیں کر سکتے جو فیصلہ اللہ آپ کے لیے بہت پہلے سے کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو چاہتے ہو لیکن وہ تو آپ کو چاہتا ہے نا، تو بھلا وہ کیسے آپ کو وہ نہیں دے گا جو آپ اتنی تڑپ سے مسلسل دعاؤں میں مانگ رہی ہو۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ دعاؤں کی قبولیت پہ کبھی شک نہ کریں، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ جو قسمت میں نہ ہو وہ رونے سے نہ ملتا، پر دعا سے مل جاتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، ایک دعا ہی تو ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہر چیز قسمت سے نہیں، ہر چیز قسمت سے نہیں ملا کرتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب بھی مانگو ہمیشہ اچھا نصیب مانگو۔ زندگی میں سکون ہونا چاہیے، خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں نے خوبصورت لوگوں کو نصیب کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائے نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں۔ اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے انشاءاللہ۔ دعا کو سخت سے سخت گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے، دعا تو سخت سے سخت گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ چاہے ہم کتنے ہی گنہگار ہوں، اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں لیکن ایک دفعہ بھی خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہائے تو وہ فوراً ہمیں تھام لیتا ہے، اور وہ لوگوں کی طرح ہماری غلطیوں کا تانا نہیں دیتا۔ ہم مانگ مانگ کر تھک کر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوسی تو کفر ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، اللہ کو تمہارا مانگنا اچھا لگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے اور مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ جانتے ہو میرا اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم گناہ کر کے جب اس کی طرف لوٹے تو
تھوڑی امید، تھوڑی ندامت اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تمہیں کیسے معاف نہیں کرے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہوتی ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ دیا کی دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کیا ہوا؟ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں؟ یقیناً پیارے رب کو تم پسند آ گئے ہو۔ وہ پیارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سنو، آزمائشوں سے گھبرایا نہ کرو، کیونکہ آزمائشیں جتنی بڑھیں گی تم پیارے رب کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے تم پیارے رب کے قریب ہو جاؤ گے آزمائشیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ تم پریشان نہ ہو، بس اپنے پیارے رب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس پیارے رب کی ذات پر یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی میں ایسے معجزے کرے گا کہ تم خوش و مطمئن ہو جاؤ گے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری آزمائش تب تک ہے جب تک تم صبر کر سکو۔ جہاں تمہارا ضبط کھونے لگے وہیں اللہ کی مدد ایسے راستوں سے تم تک پہنچ جائے گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دینا، چاہے کچھ نہ بولنا، لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو چھوٹی سی چھوٹی چینٹی کا بھی حق ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو،
इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाय नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बाखूबी वाकिफ़ है, और अगर नसीब में बेहतर हो तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फैकुन के मोजिज़े हो जाने हैं।